اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد محترم حاضرین جمعہ، عزیز اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور میری پیاری مائیں اور بہنیں، جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ ان خطبوں میں بات ہو رہی تھی ان 7 خوش قسمت لوگوں کے بارے میں جنہیں اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اے اللہ، تیرے رحم و کرم کے وسیلے سے ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اس دن کی ہولناکی سے ہم تمام کو محفوظ رکھ۔ اپنے عرش کے سائے میں اے اللہ تو اپنی مہربانی سے ہم تمام کو جگہ عطا فرما۔ میرے محترم بھائیوں، پہلا خوش قسمت شخص جس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری اور مسلم کی اس عظیم حدیث میں فرمایا ہے، وہ انصاف کرنے والا بادشاہ ہے، انصاف کرنے والا حاکم ہے۔ اور اہل علم نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ 2 آدمیوں کے بیچ فیصلہ کرنے والا بھی اگر انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے تو اس خوشخبری میں داخل ہو جائے گا۔ دوسرا خوش قسمت جس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاب نشأ فی عبادت ربہ، ایسا نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھے، جس کی جوانی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں کٹے۔ تیسرے شخص کا ذکر کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ایسا آدمی
جس کا دل اللہ کے گھر سے لگا ہوا ہو، جسے مسجدوں سے محبت ہو، اپنا زیادہ تر وقت مسجد میں گزارنا چاہتا ہو، نماز پڑھ کر نکلتا ہو تو اسے دوسرے نماز کی فکر رہتی ہو۔ آج کے خطبے میں عرش کے سائے میں جگہ پانے والے خوش قسمت لوگوں میں سے ایک خوش قسمت، جس کا ذکر کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ۔ ایسے خوش قسمت لوگ، ایسے آدمی جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہوئے اکٹھے رہتے ہیں، اور اللہ ہی سے محبت کرتے ہوئے الگ ہو جاتے ہیں، یعنی موت انہیں الگ کرتی ہے یا اللہ رب العالمین کی محبت کی وجہ سے وہ الگ ہوتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے دوستی رکھنا، اللہ کے لیے کسی سے تعلق رکھنا، یہ عین ایمان ہے، ایمان کا سب سے مضبوط کڑا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اوثق عرى الایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ ایمان کی کڑیوں میں سب سے مضبوط کڑی اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت ہے۔ اور دوسری روایت میں جسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من الایمان ان يحب الرجل رجلا لا يحبه الا للہ۔ ایمان میں سے یہ چیز داخل ہے کہ آدمی کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے محبت کرے۔ من غیر مال اعطاہ فذلک الایمان۔ کسی مال کی لالچ میں نہیں کہ وہ عطا کرے گا، اگر مال کی لالچ میں، دنیا کی لالچ میں محبت کرے تو وہ محبت اللہ کے لیے نہیں، اس لیے کہ وہ شخص نیک ہے، اللہ کا اطاعت گزار ہے، اللہ کا فرما بردار بندہ ہے۔ صرف اس کی نیکی، اطاعت، فرما برداری اور للہیت کے لیے اگر آدمی کسی سے دوستی کرتا ہے تو یہ دوستی اللہ کے لیے ہے، اور جو آدمی اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَذَلِكَ الْإِيمَانِ، وہی ایمان ہے۔ یہی ایمان کی پہچان ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین کے لیے دوستی کرے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث ہن حق، تین باتیں ایسی ہیں جس میں کوئی شک نہیں، یہ یقینی اور حق ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرے گا جو ایمان والا ہے، جیسا سلوک اللہ تبارک و تعالی ایک غیر مسلم کے ساتھ کرتا ہے۔ ایمان والوں کے ساتھ اللہ کا سلوک ایمان غیر ایمان والوں سے ہٹ کر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَلَا يَتَوَلَّ اللَّهَ عَبْدٌ فَيُوَلِّهِ غَيْرَهُ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اللہ رب العالمین سے دوستی رکھتا ہے، اللہ رب العالمین سے اپنی ولایت قائم کرتا ہے، جس کے تعلقات اللہ سے جڑ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کسی اور کے حوالے نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نگہبان بنتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَلَا يُحِبُّ رَجُلًا قَوْمًا إِلَّا حُشِرَ مَعَهُمْ۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ان لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تشریف فرما تھے۔
ایک اعرابی، ایک بدھو دوڑتے ہوئے آیا. اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی چیزیں پوچھیں. آخر میں اس نے کہا کہ ایک آدمی ایسا ہے جو کسی قوم سے بڑی محبت کرتا ہے لیکن ان جیسے اعمال اس نے کیے نہیں ہیں. قیامت کے دن اس آدمی کا کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب. آدمی قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث سن کر مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اتنی خوشی مجھے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر اور عمر سے محبت کرتا ہوں، جبکہ میں نے ان جیسے اعمال نہیں کیے ہیں. تو میرے محترم بھائیوں، اللہ کے لیے دوستی یہی باقی رہنے والی چیز ہے. دنیا کے خاطر اگر دوستیاں کی جائیں تو یہ دوستیاں ختم ہو جائیں گی. الاخلاء بعضهم يومئذ الاخلاء بعضهم لبعض عدو الا المتقون. اللہ فرماتا ہے کہ دوست آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. کسی کی دوستی باقی نہیں رہے گی سوائے ان لوگوں کے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. سب جانتے ہیں قیامت ہوگی تو باپ بیٹے سے بھاگے گا، شوہر بیوی سے بھاگے گی، شوہر بیوی سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، کوئی کسی کا نہیں ہوگا. اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ متقیوں کے علاوہ کوئی کسی کی دوستی کو نہیں پہچانے گا. اور ایمان کی چاشنی، ایمان کا ذائقہ اگر کسی کو حاصل کرنا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کو ایمان کی مٹھاس مل جائے گی جو شخص اللہ کے لیے دوستی کرتا ہے اور اللہ کے لیے دشمنی کرتا ہے. من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جو شخص اللہ کے لیے دوستی کرتا ہے، اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے کسی سے نفرت کرتا ہے، اللہ کے لیے کسی کو دیتا ہے اور اللہ کے لیے کسی کو دینے سے رک جاتا ہے، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. میرے محترم بھائیو، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی محبت کو ایمان بتلایا، کیونکہ انصار نے اسلام کے لیے بہت کچھ پیش کیا، بڑی بڑی قربانیاں دیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، الانصار لا يحبهم الا مؤمن. مومن ہی انصار سے محبت کر سکتے ہیں. ولا يبغضهم الا منافق. اگر انصار سے کوئی نفرت کرتا ہے، انصار کے دل میں کسی کے لیے کچھ خلل ہے تو وہ منافق ہی ہو سکتے ہیں. میرے محترم بھائیو، ابو ادریس خولانی ایک تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں دمشق کی مسجد میں داخل ہوا، دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ ان کے ارد گرد حلقہ بنائے ہوئے ہیں. کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے اور وہ فتویٰ دیتے ہیں تو ان کے فتوے کو تسلیم کر لیا جاتا ہے. میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ بتلایا گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. میں دوسرے دن تیار ہو کر ان سے پہلے مسجد میں پہنچنے کی کوشش کیا، لیکن وہ مجھ سے پہلے مسجد میں پہنچ کر نماز میں تھے. میں ان کے نماز کے ختم ہونے کا انتظار کرتا رہا. نماز جب ختم کر لیے تو میں ان کے قریب ہوا. قریب ہو کر میں نے کہا، واللہ انی لأحبک فی اللہ. اے نبی کے صحابی، میں اللہ کے خاطر آپ سے محبت کرتا ہوں. ابو ادریس خولانی فرماتے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے میری چادر پکڑ کر مجھے اپنے طرف کھینچ کر زور دے کر کہا، اللہ
بتاؤ کیا اللہ کی قسم تم مجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہو؟ ابو ادریس خولانی فرماتے ہیں اللہ، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ صرف اللہ کے خاطر میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ خوشی کے مارے چمک اٹھا، فرمانے لگے خوشخبری سن لو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وجبت محبتی للمتحابین فیّ، جو میرے خاطر محبت کرتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اس حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں، جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ اللہ نے فرمایا ہے۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں ابو ادریس خولانی سے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا وجبت محبتی للمتحابین فیّ، جو میرے خاطر کسی سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، میری محبت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ والمتزاورین فیّ، جو میرے لیے کسی کی زیارت کرتے ہیں ایسے شخص کے لیے بھی میری محبت واجب ہو جاتی ہے۔ والمتبادلین فیّ، جو میرے خاطر کسی کو کچھ دیتے ہیں اور عطا کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی میری محبت واجب ہو جاتی ہے۔ میرے محترم بھائیو، اسی طریقے سے دوسری روایت میں جس کو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا قد حقت محبتی للذین یتحابون فیّ، میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو گئی۔ اللہ اکبر، اس سے بڑا فضل کیا ہوگا کہ اللہ کی محبت کسی کے لیے واجب ہو جائے، اللہ کسی سے محبت کرے۔ اللہ فرماتا ہے میری محبت واجب ہو جاتی ہے ان لوگوں کے لیے جو میرے خاطر کسی سے محبت کرتے ہیں، جو میرے خاطر کسی کی زیارت کرتے ہیں، جو میرے خاطر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، جو میرے خاطر ایک دوسرے کو دیتے اور عطا کرتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، اسمعوا واعقلوا واعلموا، سنو، سمجھو اور اس بات کو اچھی طریقے سے جان لو، اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جو انبیاء تو نہیں ہیں، شہداء بھی نہیں ہیں، قیامت کے دن اللہ ان کو ایسے درجات عطا فرمائے گا کہ اللہ کے انبیاء اور اللہ کے شہداء ان کے درجات پر رشک کریں گے۔ مجلس کی اخیر سے ایک اعرابی اپنے ہاتھ ہلاتا ہوا کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہیں جو انبیاء بھی نہیں، شہداء بھی نہیں، ان کے درجے ایسے ہوں گے کہ انبیاء اور شہداء ان کے درجوں پر رشک کریں گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ناس من افنان الناس، وہ ایسے لوگ ہیں جو مختلف قبیلوں، مختلف جماعتوں کے ہیں، مختلف قبیلوں اور مختلف شہروں کے ہیں، بس اللہ کے خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، کسی رشتہ داری کے خاطر نہیں، صرف اللہ کے خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے نور کے ممبر بنائے گا، ان نور کے ممبروں پر انہیں بٹھایا جائے گا، انہیں نورانی لباس پہنایا جائے گا، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، اللہ رب العالمین سے اتنے قریب ہوں گے کہ اللہ کے انبیاء اور شہداء سب کے سب ان کے اس مقام پر رشک کریں گے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کے لیے محبت ایک اونچی عبادت ہے۔ جو شخص اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ ایسا شخص جو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے، اگر اس کا یہ محبوب بھائی جس سے وہ اللہ کے لیے محبت کر رہا ہے دنیا کی کوئی چیز نہ دے تو اس پر وہ ناراض نہیں ہوتا، بہت کچھ اگر دے بھی دے تو اس کی محبت میں اضافہ نہیں ہوتا، کیونکہ دنیا کی چیزیں اس کی محبت کو ہلا نہیں سکتی۔
اس کی محبت خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے، بلکہ جتنا یہ شخص اللہ رب العالمین کے قریب ہوتا جاتا ہے اس کی محبت اتنی ہی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جو شخص اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اپنے محبوب بھائی کی اطاعت اور فرما برداری سے اس کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی محبت بڑھتی رہتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے لیے جو محبتیں ہوتی ہیں وہ محبتیں بے لوث ہوتی ہیں، اس کے پیچھے دنیا کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ والوں نے ستایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئے۔ اللہ کے لیے محبت کرنے والے انصاری بھائیوں نے بغیر کسی لالچ کے اپنے مہاجر بھائیوں کی مدد کی۔ درخواست لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ان باغات کو ہمارے اور اپنے مہاجر بھائیوں کے درمیان برابر تقسیم فرما دیجئے۔ کیا چاہتے تھے اس کے پیچھے؟ میرے محترم بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہاجر کھیتی باڑی جانتے نہیں ہیں، یہ باغات ان کے درمیان تقسیم کر دیے جائیں تو ایسی صورت میں اس کی دیکھ بھال نہیں کر سکیں گے۔ انصاریوں نے باغ کی دیکھ بھال کی، جب پھل نکل آئے تو نبی کے پاس پہنچے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان پھلوں کو ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے۔ جب فتوحات ہوئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دینا چاہا تو انصار نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ مدد دنیا کے مال و متاع کے لیے نہیں کی تھی، آپ نے ہم سے جنت کا وعدہ فرمایا تھا۔ یہ اللہ کے لیے محبتیں ہیں، اور محبت کی ایسی مثالیں صحابہ کرام نے قائم کی ہیں کہ دنیا کی تاریخ میں ایسی مثالیں کبھی نہیں ملتی ہیں۔ بار بار آپ نے سنا ہوگا کہ عبد الرحمن بن عوف کے بھائی نے، جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی بھائی بنایا تھا، اپنے بھائی سے کیسی پیشکش کی تھی؟ کہا کہ میرے بھائی، میرے باغ کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں، میری 2 بیویاں ہیں، دیکھو جو تمہیں پسند آئے بتا دینا، میں طلاق دے دوں گا، تم اس سے شادی کر لینا۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ سے محبت کرنے والے خود ضرورت مند ہو کر اپنے ضرورت مند بھائی کی مدد کرتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہونے کو تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس دفن کیا جائے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پیغام بھیجا، کہا کہ جاؤ، جا کر کہو کہ خطاب کا بیٹا عمر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ امیر المؤمنین نہ کہنا، کیونکہ میں اب مسلمانوں کا امیر نہیں رہا، یا امیر المؤمنین سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں میرے لیے کچھ اور خیال نہ پیدا ہو جائے۔ قاصد جب عائشہ کے پاس پہنچتا ہے، اللہ کے لیے امیر المؤمنین سے محبت کرنے والی یہ عورت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش سننے کے بعد فرماتی ہے کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن آج امیر المؤمنین عمر بن خطاب کو اپنے آپ پر ترجیح دیتی ہوں۔ یہ اللہ کے لیے محبتیں تھیں۔ وہ جگہ جس میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کے سب سے سنہرے لمحے بتائے ہیں، جس میں وداعی ہو کر محمد الرسول اللہ کے گھر میں آئی تھی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمرہ اگر کسی کے لیے چھوڑ رہی ہیں تو یہ صرف اللہ کے خاطر تھا، کیونکہ ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں
امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین کا نفقہ جاری کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، تو اس میں سارے امہات المؤمنین کے لیے سالانہ 10,000 دینار تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے 2,000 کا اضافہ کیا۔ کسی نے کہا کہ تمام امہات المؤمنین میں سے عائشہ کے لیے زیادہ کیوں ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی تھی۔ ان امہات المؤمنین میں سے خود ان کی بیٹی حفصہ بھی تھیں۔ حفصہ کو وہی حصہ ملا جو دوسری امہات المؤمنین کو ملا تھا، چونکہ نبی عائشہ سے زیادہ محبت کرتے تھے، محبت کا تقاضا یہی تھا کہ زیادہ دیا جائے۔ میرے محترم بھائیو، اس قسم کے واقعات بے شمار ملیں گے کہ اللہ سے محبت کرنے والے اپنے آپ کو پریشان حال رکھ کر اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آیا، آپ نے امہات المؤمنین سے کہلا بھیجا کہ جا کر مہمان کی مہمان نوازی کا انتظام کریں۔ قاصد پہنچتا ہے، کہتا ہے سارے گھروں سے ایک ہی جواب ہے کہ پانی کے علاوہ امہات المؤمنین میں سے کسی کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ رسول ہیں، مدنی دور ہے، اور تمام انبیاء کے امام، اللہ کے رسول، جن کے 9 حجرے، 9 بیویاں، اور پورے گھروں کے اندر ایک آدمی کا کھانا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ میرے اس مہمان کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ ایک انصاری اٹھتا ہے، کہتا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ مہمان مجھے دے دیجئے۔ لے کر اپنے گھر پہنچتا ہے، بیوی سے کہتا ہے بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دیا جائے، گھر میں پڑے روٹی کے ٹکڑوں کو جمع کیا جائے، مہمان کے سامنے رکھا جائے، چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے سے بجھا دیا جائے تاکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور میں کھانے کی حرکت کرتا رہوں اور اس میں سے کچھ نہ کھا سکوں۔ ایثار کس لیے؟ اللہ کے لیے محبت تھی۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کے ان بندوں نے صرف دنیاوی مال و متاع کی قربانی ہی نہیں دی، بلکہ اپنے جانوں تک کو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے قربان کر دیا۔ اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنگ یرموک کا موقع تھا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے سپہ سالار تھے۔ میں نے اپنے مسلمان بھائیوں سے کہا، اس وقت حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے تھے۔ اکرمہ بن ابی جہل یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اسلام سے پہلے کئی جنگیں لڑی ہیں۔ انہیں شدت سے احساس تھا۔ غزوہ یرموک کے موقع پر فرماتے ہیں کہ میں جس نے نبی کے خلاف ڈٹ کر کئی جنگیں لڑی ہیں، آج میدان جنگ سے پیٹ پھیر جاؤں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کون ہے جو میرے ہاتھ پر موت کی بیعت کرتا ہے؟ 400 لوگوں نے اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ڈٹ کر لڑیں گے، میدان چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے کے پاس انہوں نے دشمنوں سے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ مقابلے کے اخیر میں اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم 400 لوگوں میں سے کئی ایک شہادت کا جام پی لیے، کچھ لوگ شدید زخمی تھے، زخم کی حالت میں کراہتے ہوئے پڑے ہوئے تھے۔ ایک شخص پانی لے کر پہنچا، ایک زخمی نے پانی پینے کی خواہش ظاہر کی، مشکیزہ جب اس کے منہ سے قریب کیا گیا تو اس نے کسی کے کراہنے کی آواز سنی، اپنا منہ بند کر لیا، اپنے بھائی کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ یہ ایثار ہے،
اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے جینے والے، اللہ کے لیے دوستی کرنے والے موت کے آخری لمحے میں زخموں سے کرہ رہے ہیں، پانی کی شدید پیاس ہے، اپنا منہ بند کر کے اپنے بھائی کو پانی پلانا چاہتے ہیں۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مشکیزہ دوسرے کی طرف لے جایا گیا، اس نے کسی کے کرہنے کی آواز سنی، اپنے دوسرے بھائی کی طرف اشارہ کیا، اس کے پاس جب مشکیزہ لے جایا گیا، اس نے کسی کے کرہنے کی آواز سنی، اس نے اپنے بھائی کی طرف اشارہ کیا، جب واپس پلٹ کر دیکھے تو یہ سب کے سب دم توڑ چکے تھے۔ اللہ کے لیے محبت کرنے والے میرے محترم بھائیوں، جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں وہ خالص اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، ان کا دنیا کا کوئی لالچ نہیں ہوتا۔ اور جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے دشمنی کرتا ہے، اللہ کے لیے دوستی کرتا ہے، اللہ کے لیے دیتا ہے، اللہ کے لیے روک لیتا ہے، خوشخبری سن لے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کو ایمان کی لذت اور ایمان کی چاشنی مل جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی، یعنی پچھلی امتوں میں سے ایک آدمی اپنے کسی بھائی کی زیارت کے لیے نکلا جو دوسرے قریے میں رہتا تھا، حدیث بخاری اور مسلم کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ راستے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا، فرشتے نے اس آدمی سے ملاقات کیا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں اپنے ایک بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ کیا تمہارا اس کے ساتھ کسی طریقے کا کوئی دنیاوی تعلق ہے، یا تمہاری اس کے پاس کوئی حاجت ہے جسے اصلاح کرنے کے لیے، جس کی دیکھ بھال کے لیے تم جا رہے ہو؟ اس آدمی نے کہا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، بس اتنی بات ہے کہ میں اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں، اسی لیے اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ فرشتے نے خوشخبری سنائی، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے نے اس سے کہا کہ سنو، میں اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، اللہ کی طرف سے مجھے تمہارے پاس بھیجا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ، جیسے تم اس سے محبت کرتے ہو اللہ کے خاطر، اللہ تبارک و تعالی تم سے محبت کرتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، اسی لیے جو آدمی خالص اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ اس کی تکریم کرتا ہے، اس کی عزت فرماتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ قیامت کے دن نور کے منبر پر بٹھایا جائے گا، اس کا چہرہ نورانی کر دیا جائے گا، اسے نورانی لباس پہنایا جائے گا، اور قیامت کے دن جب سارے لوگ خوف زدہ ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر قسم کے خوف سے محفوظ رکھے گا، اور اپنے عرش کے سائے میں اللہ رب العالمین اسے جگہ عطا فرمائے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری محبت خالص اللہ کے لیے کرے۔ میرے محترم بھائیو، جو محبت خالص اللہ کے لیے ہوتی ہیں، اچھی طریقے سے جان لیں کہ ان محبتوں کے اندر دنیاوی چیزوں کے لین دین سے کمی زیادتی نہیں ہوتی، وہ محبت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، رنگ کی وجہ سے، نسل کی وجہ سے، کسی ملک کے ہونے کی وجہ سے، رشتہ دار کے ہونے کی وجہ سے وہ محبتیں نہیں ہوتی۔ ایک مومن اپنے مومن بھائی سے، چاہے وہ کسی بھی جگہ کا رہنے والا ہو، کسی بھی رنگ و کسی بھی نسل کا کیوں نہ ہو، اس سے ویسی ہی محبت کرتا ہے جیسے اپنے حقیقی بھائی سے محبت کرتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسی خالص محبت عطا فرمائے، اور ہم تمام کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔